نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میں محمد خباب تعلیم المقامات القرآنیہ کے درس نمبر 27 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کا ہمارا درس تلاوت کے مراحل میں سے تیسرے مرحلے یعنی صدر التلاوہ کے بارے میں ہے. صدر التلاوہ کیا ہے؟ یہ تلاوت کا درمیانی اور سب سے اہم حصہ ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ تلاوت میں کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اسی حصے پر ہوتا ہے، کیونکہ قرار کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کی طرف آنا ہوتا ہے، اور تلاوت جتنی طویل ہوتی ہے تو یہ حصہ اتنا ہی طویل ہوتا ہے، اور ایک قاری سب سے زیادہ اپنی تلاوت میں اس حصے میں ہی رہتا ہے، یعنی جو درمیانی حصہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے. اس میں بھی مختلف چیزیں ہیں جس میں اس درمیانی حصے میں استعمال ہونے والے مقامات ہیں، اور آواز کا درجہ ہے، اس کے دورانیہ ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آگے ذکر کریں گے. آج کے درس میں ہم اس درمیانی حصے میں پڑھے جانے والے مقامات ذکر کریں گے. چونکہ یہ حصہ لمبا ہوتا ہے اور اس میں مختلف مقامات جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس درمیانی حصے میں استعمال ہونے والے مقامات کے لیے کچھ راستے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں. تلاوت کے اس حصے میں مقامات پڑھنے کے لیے 4 قسم کے طریق اختیار کیے جاتے ہیں. 4 قسم کے جو راستے ہیں یا طریقے مقامات پڑھنے کے حوالے سے جو ہے وہ اختیار کیے جاتے ہیں. سب سے پہلا ہے موسعہ، دوسرے نمبر پہ ہے متنوعہ، تیسرا ہے ترکیزیہ، اور چوتھا ہے ترکیبیہ. آج کا جو ہمارا درس ہے اس میں کوشش کریں گے کہ 2 یا 3 جو طریقے ہیں ان کے بارے میں جو ہے ہم جانیں. سب سے پہلے نمبر پہ ہے موسعہ. اس طریق تلاوت میں پوری تلاوت آغاز سے اختتام تک ایک ہی مقام میں کی جاتی ہے. کوئی ایسی تلاوت جس میں ابتدا سے اختتام میں تک ایک ہی مقام اختیار کیا جائے تو اس کو طریق موسعہ کہا جائے گا. عموماً یہ طریق جو ہے مختصر تلاوتوں میں ہوتی ہے، اگرچہ مقامات سے واقفیت کے بنا پہ اس کا رواج ختم ہو گیا ہے. اب ہر قاری کوشش کرتا ہے 1 سے 2 سے 3 مقام لازمی اپنی تلاوت میں پڑھتا ہے، لیکن اکثر شیوخ کی جو اسٹوڈیو کی تلاوتیں ہیں جو مختصر طور پہ ہوتی تھی، یا جو قاری قراء جو ہے وہ ریڈیو کے ساتھ منسلک تھے، مصری شیوخ کی بات کر رہا ہوں، اور خصوصاً وہ پروگرام جو تفسیر کے حوالے سے ہوتے تھے، اور جس آیت کی تفسیر جو ہے وہ کی جاتی ہے، قرآن کے جس حصے کی تفسیر اس پروگرام میں کی جاتی تھی، تو اس سے پہلے شیوخ میں سے کسی قاری کی تلاوت جو ہے ہوتی تھی تو مختصر طور پہ اس کی ابتدا اور اختتام جو ہے وہ ایک ہی مقام میں ہوتی تھی. تو بہرحال اس کے بارے میں بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ پوری تلاوت جو ہے وہ ایک مقام میں کیا جائے، اور یہ طریق جو ہے وہ حضر میں بھی رائج ہے. عموماً جو ہے ایک ہی مقام میں جو ہے اکثر قراء پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ پہلا
طریق ہے۔ دوسرا طریق ہے متنوعہ، تنوع سے نکلا ہے۔ اس طریق تلاوت میں تمام مقامات یا کئی ایک مقام اپنے مکمل انداز میں پڑھے جاتے ہیں، یعنی ہر مقام کا قرار، جواب اور جواب الجواب پڑھا جاتا ہے۔ یہ طریق جو ہے کافی عام ہے اور اکثر قراء جو ہے اس پہ پڑھتے ہیں، اور وہ جو ہے شروع کرتے ہیں اپنی تلاوت میں تو یا تو سارے مقام پڑھ لیتے ہیں یا اکثر مقام پڑھتے ہیں، اور ہر مقام جو ہے اپنے پورے انداز میں پڑھتا ہے۔ مثلا بیات شروع کیا تو اس کا قرار، پھر جواب، جواب الجواب سب کچھ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد نیکسٹ مقام، اگلا مقام پورا پڑھ لیا، پھر تیسرا، چوتھا۔ تو اس طریقے تلاوت کو متنوع کہا جاتا ہے کہ جس میں کئی مقام، سارے مقامات، جس طرح شیخ شہاد رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ مصطفیٰ اسماعیل، اور اس طرح جو قراء ہے کہ جنہوں نے تمام مقامات اپنے ایک ایک تلاوت میں پڑھے اور اپنے مکمل انداز میں، تو اس کو ہم کہیں گے متنوع۔ یا کئی جو ہے مقامات جو ہے پڑھے، 4 5 6 جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں اور پورے مکمل انداز میں جو ہے پڑھے جاتے ہیں، تو اس طریقے تلاوت کو متنوع کہا جاتا ہے۔ یہ آپ جانیں گے کہ متنوعہ میں کون سے جو ہے راستے اختیار کیے جاتے ہیں، مقامات کی کون سی ترتیب جو ہے اختیار کی جاتی ہے، یعنی کون سے مقام کے بعد کون سا جو ہے پڑھا جاتا ہے عموماً۔ تو غور کرنے سے اور تلاوتوں کو سننے سے جو مختلف مقامات کی ترتیب آئی ہے، تو 3 ترتیب جو ہے وہ مشہور ہے۔ یہ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ متنوع ہے، 3 قسم کے جو ہے وہ طریق جو ہے وہ عموماً پڑھے جاتے ہیں یا اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس میں بیات ابتدا قرار وہ تو سب کے لیے لازمی ہوتا ہے، یعنی ہر قاری جو ہے وہ اس کی ابتدا بیات سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو طریق جو مشہور ہے وہ ہے رست کا، کہ بیات کے قرار پڑھنے کے بعد وہ رست کی طرف آتا ہے، رست کے بعد عجم پڑھتا ہے، اور یہاں جو ہے وہ چہرگاہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ہم نے بنیادی مقام کا نام ذکر کیا گیا ہے، یہاں جو ہے وہ چہرگاہ کا نام بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن چہرگاہ چونکہ فرع ہے اور اس کے بعد میں بات ہو چکی ہے، تو بنیادی مقام میں اس کو جو ہے اس حوالے سے ہم اس کو عجم کہیں گے۔ تو رست کے بعد جو ہے عجم پڑھا جاتا ہے، پھر سیگا پڑھا جاتا ہے، سیگا کے بعد حجاز، حجاز کے بعد نہاوند، نہاون کے بعد کرد، کرد کے بعد صبا، پھر بیات، اور جو ہے بیات اختتام میں بھی جو ہے بیات جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ تو ایک طریق تو یہ ہے، اس میں بھی ضروری نہیں کچھ قراء سارے مقام اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، یا اس میں سے اکثر جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرا طریق ہے کہ بیات قرار پڑھنے کے بعد بیات کے جواب میں آ جاتا ہے، اور بیات مکمل جو ہے پڑھنے کے بعد صبا میں منتقل ہوا جاتا ہے، اور اس طرح صبا بھی مکمل پڑھنے کے بعد پھر حجاز، پھر نہاوند، پھر اس کے بعد رست، پھر سیگا، پھر عجم، اور پھر کرد، اور پھر جو ہے بیات جو ہے وہ اختتام میں جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو دوسرا جو طریق ہے وہ مشہور ہے، یہ دونوں طریق جو ہے اکثر قراء کی جو ہے تلاوت ہے وہ یہ دو راستے اختیار کر لیتے ہیں، مقامات کی ترتیب جو ہے یہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تیسری طریق جو ہے کہ بیات قرار پڑھنے کے بعد جو ہے وہ حجاز میں آتے ہیں، یہ کافی نایاب ہے، یعنی بیات قرار پڑھتے وقت جب شروع میں جاتے ہیں، یعنی بیات کے ساتھ حجاز ملاتے ہیں، تو چند قراء جو مشہور قراء ہے اس میں ایک مصطفیٰ اسماعیل ہے، اور ایک اور ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کس شیخ کی میں نے اس طرح تلاوت سنی تھی۔ تو بہرحال وہاں سے بیت شروع سے جو ہے وہ ڈائریکٹ منتقل ہو جاتا ہے حجاز کی طرف، اور اس کے بعد نہاوند، اس کے بعد عجم، اور اس کے بعد جو ہے رس، سیگا، بیات، صبا، کرد، یہ طریق اختیار کر لیتا ہے۔ اور اس میں ایک طریق یہ بھی ہے کہ بیات پڑھنے کے بعد، قرار کے بعد بیات جواب پڑھا جاتا ہے، یعنی بیات کو مکمل پڑھا جاتا ہے، اور بیات کے بعد منتقل ہوا جاتا ہے نہاون کی طرف۔ ایک یہ طریق بھی ہے جو شیخ
ابو العلن شعیشہ کی ہے کہ وہ بیات کو مکمل پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد وہ منتقل ہوتا ہے نہاون کی طرف، نہاون پڑھنے کے بعد وہ آتا ہے رست کی طرف، رست کے بعد جو ہے وہ عجم پڑھتا ہے، سیگا وہ عموماً کم ہی پڑھتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیات پڑھ لیتا ہے، یا صبح بھی وہ کم پڑھتا ہے، کرد زیادہ پڑھتا ہے۔ تو بہرحال یہ طریق جو ہے غیر مشہور ہے، چند قراء کے علاوہ اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ یہ جو دو ترتیبیں ہے یہ کافی مشہور ہے اور جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات میں بتاتا چلوں، یہ ترتیب سیکھنے کے حوالے سے تو جو ہے آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں۔ جس طرح ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ مقامات کے استعمال میں جو اہم چیز ہونی چاہیے وہ ہے معانی، کہ جب آپ کوئی تلاوت تیار کرے تو اس کے معانی پہ غور کرے، اور ان مقامات میں جو ہے وہی ترتیب اختیار کیا جائے جو وہ ان آیات کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ابتدا میں سیکھنے کے حوالے سے یہ دونوں طریق اختیار کیے جاتے ہیں، ایک ایک مقام کو جو ہے پڑھنا، پھر اس کو اچھے سے سیکھنا، اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا، اس طریقے سے جو ہے یہ مقامات جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں، اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو طریق متنوعہ ہے یہ بہت زیادہ رائج ہے، اور قراء جو ہے اس میں پڑھتے ہیں، اور یہی طریق تعلیمی لحاظ سے بھی اچھا ہے کہ ایک قاری جو ہے ایک مقام کو مکمل انداز میں پڑھ لے، اس کے بعد دوسرے منتقل ہو، پھر تیسرے، چوتھا، پانچواں، اور لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے پڑھ لے، بلکہ وقت کی مناسبت سے جتنا جو ہے موقع ہو اور جتنی آسانی ہو تو اس لحاظ سے جو ہے مقامات کا جو ہے استعمال کیا جائے تو وہ جو ہے بہتر رہتا ہے۔ اگلا ہے ترکیزیہ۔ اس طریقے تلاوت میں کسی ایک مقام کو تلاوت کا مرکز و محور بنایا جاتا ہے، اور ہر نیا مقام پڑھنے کے بعد واپس اس مرکزی مقام کی طرف لوٹا جاتا ہے۔ یعنی کچھ قراء ہے جس میں شیخ طبلاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ شیخ متولی رحمۃ اللہ علیہ، یا اس طریقے سے کچھ اور قراء بھی ہے کہ جو ایک تلاوت کو، ایک مقام کو اپنی تلاوت کا مرکز اور محور بنا لیتے تھے۔ مثلا رست کو زیادہ جو ہے محور بنایا جاتا تھا، سیگا کو، کہ مثلا ابتدا میں بیات پڑھ لی تو اس کے بعد جو ہے منتقل ہوئے رست کی طرف، رست میں تھوڑی سی تلاوت کی، واپس جو ہے بیات کی طرف منتقل ہوئے، تھوڑا سا بیات پڑھا، پھر جو ہے منتقل ہوئے صبا کی طرف، پھر جو ہے واپس بیات کی طرف، پھر اس کے بعد حجاز کی طرف، اور اس طریقے سے یا رست کو جو ہے محور بنا لیا تو بیات کے بعد جو ہے رست پڑھ لیا، رست کے بعد جو ہے مثلا سیگا پڑھ لی، تو سیگا کے بعد پھر واپس رست میں آئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے چہارگاہ پڑھی، چہارگاہ کے بعد پھر رست میں آئے، اور اس کے بعد جو ہے کوئی اور مقام۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس طریقے تلاوت میں ایک مقام کو جو ہے وہ خاص بنایا جاتا ہے، ایک مرکز، پوری تلاوت کے ایک محور بنایا جاتا ہے، اور حسب ضرورت جو ہے دوسرے مقاموں کی طرف جو ہے وہ جایا جاتا ہے، اس کے بعد واپسی جو ہے اپنی بنیادی مقام کی طرف ہوتا ہے۔ اور شیخ شاہات رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ تلاوت بھی اسی انداز سے ہے، شیخ مصطفیٰ اسماعیل کی بھی کچھ ہے، لیکن جو شیخ طبلاوی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے مشہور تھے، اور اس کے علاوہ شیخ متولی عبدالعال وہ بھی اس حوالے سے مشہور تھے۔ تو بہرحال یہ طریق تلاوت جو ہے بھی کافی مشہور ہے، اور اس کو ترکیزیہ کہا جاتا ہے، طریق ترکیزیہ یا قرات ترکیزیہ، کہ جس میں ایک مقام کو محور جو ہے بنایا جاتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مختلف طریق جو ہے قراء کے ہاں جو ہے رائج ہے، اور آپ اس میں سے کوئی سا بھی جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے اکثر ذہن میں سوال آتے ہیں کہ آخر یہ کیوں ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اصول و قواعد جو ہے بتائے جاتے ہیں، اور اس میں
آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح بھی کرنا جو ہے ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اور شیوخ سے جو ہے اس طرح کرنا جو ہے وہ نقل ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، کیونکہ اگلا جو طریق ہے چوتھے نمبر پہ ترکیبی ہے، وہ کافی مفصل ہے اور کافی اس میں چیزیں سیکھنے کی بھی ہے، سمجھنے کی بھی ہے، تو انشاءاللہ اس کو کل پر رکھ لیتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایک دفعہ میں پھر جو ہے ریپیٹ کر لوں، آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ تلاوت کے مراحل میں سے تیسرے نمبر کا جو مرحلہ ہے، صدر التلاوت جس کو کہتے ہیں، یعنی درمیان کا تلاوت کا جو درمیانی حصہ ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ تلاوت کا یہ حصہ لمبا ہوتا ہے اور پوری تلاوت کا دار و مدار ہی اسی پہ ہوتا ہے، کیونکہ قرار بھی جو ہے حسب ضرورت پڑھا جاتا ہے، جواب الجواب کا جو حصہ ہے وہ بھی جو ہے حسب ضرورت پڑھا جاتا ہے، اختتام کے بعد تو تلاوت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو درمیان حصہ ہے اس میں آپ نے جو ہے اپنی صلاحیت کا جو ہے مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہی تین چیزیں ہیں کہ اس میں آواز کا درجہ کون سا ہونا چاہیے، مقامات کون سے پڑھنے چاہیے، اور اس کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے چونکہ جو مقامات کا جو موضوع تھا اس حوالے سے وہ کافی لمبا تھا، تو اس لیے ہم نے اس کو مقدم رکھا۔ تو مقامات میں نے جس طرح عرض کیا کہ اپنے مقامات جو ہے اسی حصے میں پڑھے جاتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ ابتدا بیات میں ہوتی، اختتام بھی جو ہے بیات میں ہوتا ہے، تو رہ جاتے ہیں باقی مقامات وہ کہاں پڑھنے ہیں، تو وہ اس درمیانی حصے میں پڑھے جاتے ہیں۔ اور جو قراء سے جو طریقے منقول ہے مقامات پڑھنے کے، تو وہ 4 طریقے ہیں جو اس درمیانی حصے میں جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں پہلا تھا موسعہ، دوسرا تھا متنوعہ، تیسرا تھا ترکیزیہ، اور چوتھا تھا ترکیبیہ۔ سب سے پہلے موسعہ تھا کہ جس میں ہم نے عرض کیا کہ پوری تلاوت جو ہے وہ ایک مقام میں کی جائے اور آغاز سے اختتام تک ایک ہی مقام جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ اور اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ جو مختصر تلاوتیں ہوتی ہے 3 سے 4 منٹ، تو عموماً جو ہے اس میں یہ طریقے اختیار کیا جاتے ہیں، اگرچہ اب یہ کم ہے کیونکہ مقامات جاننے کے بعد ہر قاری کی کوشش ہوتی کہ 2 سے 3 مقام لازمی پڑھ لیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا موقع ہو اور آپ اس میں ایک ہی مقام بھی اپنے پورے انداز میں پڑھیں کہ اس کا قرار پڑھ لے، جواب الجواب پڑھ لے، تو وہ بھی بہترین طریقہ ہے، بجائے کہ تھوڑے سے وقت میں آپ زیادہ مقام پڑھ لیں تو ضروری نہیں۔ کیونکہ اگر خصوصاً جو یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ اگر آپ کسی کی فاتح خانی پہ جاتے ہیں، وہاں آیتیں پڑھتے ہیں جو غم کی ہوتی ہے، جو دعائیں ہوتی ہیں، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ہی مقام جو ان آیات کے حوالے سے جو ہے مناسب ہو تو وہ اختیار جو ہے کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے تا متنوعہ کہ جس میں تمام مقامات یا کئی ایک مقام اپنے مکمل انداز میں پڑھے جاتے ہیں، یعنی ہر مقام کا قرار، جواب الجواب یعنی تینوں طبقے جو ہے اس مقام کے پڑھے جاتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ شیخ شہات رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر تلاوتیں، شیخ مصطفیٰ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر تلاوتیں اسی طریق پہ ہے کہ وہ ترتیب سے ایک ایک مقام پڑھتے ہیں اور اس کو اپنے بھرپور انداز میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرا مقام، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ اور اس لیے میں اکثر احباب کو جو مشورہ دیتا ہوں شیخ مصطفیٰ اسماعیل اور شیخ شہاد کی تلاوتوں کا، کیونکہ اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ ہر مقام کے ہر لیول کو آپ جو ہے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کی تلاوت میں ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک ترتیب سے ایک مقام جو ہے شروع کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد اگلے مقام میں جو ہے تبدیل جو ہے ہوا جاتا ہے۔ تو سیکھنے کے حوالے سے ان کا جو ہے انداز آسان ہے۔ پھر اس متنوعہ میں چونکہ سارے مقامات یا کئی ایک مقام پڑھے جاتے ہیں، تو کون سی ترتیب اختیار کی جانی چاہیے؟ تو اس کے لیے ہم نے عرض کیا کہ 3 قسم کے جو ہے ترتیب جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اس میں جو 2 ترتیب ہے وہ کافی مشہور ہے اور مستعمل ہے۔ اس میں پہلا ہے کہ بیات قرار کے بعد آپ رس کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد عجم یا چہرگاہ، اور اس کے بعد سیگا، پھر حجاز، پھر نہاون، پھر کرس، پھر صبا، پھر واپس بیات جو ہے اختتام۔ اور دوسرا طریق ہے کہ بیات قرار پڑھنے کے بعد آپ بیات کے جواب میں چلے جائیں، اور بیات کے جواب اور جواب الجواب پڑھنے کے بعد اب صبا میں منتقل ہو جاتے ہیں، اس کو پورا طریقے سے پڑھنے کے بعد پھر حجاز، پھر نہاون، پھر رس، پھر سیگا، پھر عجم، پھر کرد، اور بیات پہ اختتام ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو طریق ہے، جو ترتیب ہے، وہ کافی نایاب ہے
چند ایک تلاوتوں میں پایا جاتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جو ہے بیت قرار سے ڈائریکٹ جو ہے حجاز میں منتقل ہوا جاتا ہے، پھر حجاز کے بعد نہاون، نہاون کے بعد عجم، پھر رست، اور پھر سیگا، بیات، صبا، کرد۔ اس میں ایک اور طریق جس طرح میں نے عرض کیا شیخ ابو العلیم شوشا کا ہے کہ بیات کو مکمل پڑھنے کے بعد وہ نہاون میں منتقل ہوتے، نہاون کے بعد وہ رست میں منتقل ہوتے ہیں، اور رست کے بعد پھر عجم پڑھتے ہیں، سیگا جو ہے وہ کم پڑھتے ہیں، اور پھر بیات یا صبا جو ہے پڑھتے ہیں، کرد جو ہے اکثر پڑھتے ہیں۔ تو ہر قاری کا جو ہے اپنا ایک طریق ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی کو جو ہے اختیار کیا جائے، بلکہ آیات کی مناسبت سے آپ اس میں جو ہے رد و بدل کر سکتے ہیں، لیکن سیکھنے کے حوالے سے یہ دونوں جو ہے طریق عموماً اختیار کیے جاتے ہیں کہ ایک طالب علم جب پہلے بیات سیکھتا ہے تو پھر اس کے بعد رس سیکھتا ہے، یا بیات کے بعد جو ہے وہ بیات کو مکمل سیکھتا ہے، اس کے بعد صبا مکمل سیکھتا ہے، پھر حجاز، پھر نہاون۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو طریق مشہور ہے وہ اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس میں رد و بدل ہو سکتی ہے، اور رد و بدل جو ہے معانی کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ تو نیکسٹ جو تھا ہمارا وہ تھا ترکیزیہ، کہ جس میں ایک مقام کو مرکز اور محور بنایا جاتے ہیں پوری تلاوت کا، اور حسب ضرورت آپ کسی ایک مقام کی طرف جو ہے منتقل ہوتے ہیں، اور واپس جو ہے اپنے جو بنیادی مقام آپ نے اس کو مرکز بنایا ہوتا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں نے شیخ طبلاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی کہ وہ جو ہے اس کا انداز جو ہے مشہور ہے کافی، وہ رست کو اپنی تلاوت کا جو ہے مرکز بناتے تھے، اور حسب ضرورت دوسرے مقام پڑھنے کے بعد واپس اسی مقام کی طرف آتے تھے، اور آخر تک جو ہے اس کی یہ ترتیب جو ہے وہ جاری رہتی۔ تو بہرحال آج کا ہمارا سبق اختتام کو پہنچا، کل انشاءاللہ جو چونتا طریقے ترکیبیہ وہ انتہائی ضروری بھی ہے اور اہم بھی ہے، اور سمجھنے کے حوالے سے بھی جو ہے ایک اہم سبق ہے، کیونکہ اس حوالے سے اکثر غلطیاں جو ہے قراء میں پائی جاتی ہے سمجھنے کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے کل بیان کریں گے۔